والنار للآسين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى قرآن مجید جو رہتی دنیا تک بشریت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو سنوار کر اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جس منزل کو خدا اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے. اور جاتے جاتے پیغمبر نے بھی قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کا طریقہ بتایا. لیکن دیکھو قرآن تنہا حاضر نہیں ہے. یہ کتاب ہے، یہ دل نورانی کتاب ہے کہ جہاں یہ اتر جائے، جس دل میں اتر جائے اسے جنت تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اسے دل میں اتارنے کے لیے، روح میں لانے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ یہ تنہا نہیں بلکہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اکرتی. دیکھو میں تمہارے درمیان دو قرآن جس دن میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ہماری طرف. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. حتی یرد علی الحوض، ان دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ تب تک تمہیں، اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ تو یہ تب تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پلا کے نہ چھوڑ دیں. یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی ضرورت ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کتاب کی ضرورت ہے. ورنہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن پڑھا جائے تو یہی قرآن ہدایت نہیں بلکہ اس کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیتا ہے. وہ اکثر ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن اس لیے اہل بیت کو چھوڑ کر سب کے لیے ہدایت نہیں کرتا کیونکہ قرآن تو وہی ایک ہے. جب ظرف الگ ہوتا ہے تو قرآن اپنی تاثیر کو بدل دیتا ہے. ظرف جیسا ہوگا قرآن ویسا ہی اثر کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے پانی سنا ہوگا جسے آب نیسا کہتے ہیں. آب نیسا یہ بارش کا پہلے بارش ہوتی ہے جسے آب نیسا کہا جاتا ہے. اس کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ جب یہ گرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی دو مخلوق ایسی ہیں جو آمادہ رہتی ہیں. بڑی فضیلت ہے آب نیسا کی، بہت زیادہ. تاکہ اس کو آپ محفوظ صحیح ہو، آسمان سے جو پہلی بارش تیار کرتے ہیں اس کو محفوظ کے لیے بہت سارے امراض میں وہ شفا بھی بخشتی ہے. جب یہ آب نیسا کا نزول ہوتا ہے تو بہت ساری مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں جو آمادہ رہتی ہیں اس پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے. ایک مخلوق ہے
ادھر سانپ کے منہ میں گرا تو وہ قطرہ زہر بن گیا، سینپ کے منہ میں گرا تو وہی قطرہ موتی بن گیا۔ بھائی پانی ایک ہے، ظرف الگ الگ ہے۔ ایک جانب سانپ تھا، اس نے جب منہ کھولا وہی پانی لوگوں کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہاں سینپ کے منہ میں گیا تو موتی بن گیا۔ قرآن کا بھی یہی کام ہے، قرآن ہے لیکن جب ظرف بدلتا ہے تو عمل بدل دیتا ہے۔ جب علی کا چاہنے والا سرشار ہو کے پڑھتا ہے، جب علی کا ماننے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اسے علی کے در پر اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اسے جنت تک پہنچاتا ہے، اور یہی قرآن پڑھنے والا اگر علی کا دشمن ہو تو اتنا زیادہ اسے پست کر دیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ لعنت کا توبہ کرتا ہے۔ نام دیکھیں، کربلا میں حافظ قرآن تھے، امام حسین کو قتل کر رہے تھے، قرآن ان کی موت سے آپ قرآن پڑھیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کرتا ہے، غیروں کی ہدایت نہیں کرتا، اس لیے کہ متقین کا امام علی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جن کے ماننے والے ہیں پہلے وہ قرآن اٹھا کے پڑھے تو صحیح۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن ہمارے لیے اگر ہے، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں ہدایت مل نہیں سکتی، ہمیں ہدایت کے لیے قرآن پکار رہا ہے، ہم اٹھا کے دیکھنے والے نہیں۔ ہم نے قرآن کو، قرآن آیت حقیقت میں شاید کبھی یاد ہو، بہت پہلے میں نے آپ کے درمیان جملہ کہا ہوگا کہ قرآن آیا تھا زندوں کے لیے، لیکن اسے مردوں کی کتاب بنا دی گئی۔ قرآن آیا تھا زندوں کے لیے تاکہ انہیں زندگی اور بخشی جائے، لیکن یہ کتاب اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب کوئی مر جائے، جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے۔ حقیقت میں قرآن کی ضرورت ہمیں تھی، ہم زندہ تھے، ہمیں قرآن کی ضرورت تھی، لیکن اسے مردوں کی کتاب بنا دی۔ اب یہ قرآن ارشاد کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالتحقیق یاد رکھو کہ تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کو اپنے رسول کی زندگی کے اعتبار سے گزارنی ہے۔ رسول جو دیں بولے، جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جائیے، اس لیے کہ اگر رسول کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو زندگی اپنانے کی کوشش کی تو پھر زندگی میں مشاغل کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا، نجات نہیں مل سکتی کسی صورت میں، کچھ بھی کر لیں نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کہ رسول کی ہی زندگی، ان کے اہل بیت کی ہی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور نجات کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رسول سے عشق کیا جائے، رسول سے پیار کیا جائے، رسول سے محبت کی جائے۔ جب ہم رسول سے محبت کریں گے تو ہی ان کی زندگی پہ گزر سکتے ہیں، تبھی ان کے ہم راستے پر چل سکتے ہیں۔ لیکن آج مزاج بدلا، بھائی عشق اگر ہم کرتے ہیں امام حسین سے، عشق اگر کرتے ہیں مولا متقیان سے، دعویٰ سکتا ہے؟ میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنے مولا کا محب ہوں، میں مولا کے چاہنے والا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے سب کتابیں ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن آپ یہ جانیے محبت اظہار چاہتی ہے، محبت دلیل چاہتی ہے، محبت دعوت سے نہیں چاہتی، محبت کے لیے اظہار چاہیے، دلیل چاہیے۔ آپ مادی محبت اٹھا لیجیے، نوجوانوں کو مجمع میں موجود ہے، مادی محبت کی بات میں کروں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوست سے، بہت سارے ایسے افراد ہیں ان کے لیے دوست ان کے بھائی سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اگر دوست مخلص ہو تو اسے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دوست سے محبت کرتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھیا یہ ان کو نہیں پسند ہے اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے، بھلے اس کو بہت سی وہ چیزیں بہت زیادہ محبوب تھی، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ یہ دوست نہیں پسند ہے ہم نے اپنی زندگی سے اسے نکال دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہی دیکھیں، آج سے زیادہ نہیں 5 سال 7 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں گے، مثال کے طور پر
یہ نوجوانوں کے لیے ہمارے بزرگ معاف کریں کس سلسلے میں. ہمارے علماء، ہمارے قائد کرام، ہمارے ذاکرین چیخ چیخ کر نوجوانوں سے کہا کرتے تھے بھیا ہم نوجوان ہو گئے ہو، روزگار پر ریشے مبارک آ چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا انہیں رکھنے کی کوشش کرو. نوجوان آمادہ نہیں ہوتا تھا. یہاں تک ہم نے سنا کہنے والے نے کہتے بھیا رکھنا تو چاہتے کہ اماں کہتے ہیں کسی بڈھے نظر آؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کے 5 سال کے بعد زمانہ اتنی تیزی سے بدلا کہ وہ نوجوان کل تک جو نہیں رکھنا چاہتے تھے آج آپ دیکھیے کہ ان کے چہرے پہ کتنی گاڑی ملے گی. ہے ایسا؟ کل تک جو چیز ہمارے درمیان ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی بات کہوں، مجھے اپنا بچپن یاد ہے جب میں مکتب پڑھنے جاتا تھا، اگر کہیں سے کرتے یا شرٹ کا کوئی حصہ پھٹا ہوتا تھا تو جب تک وہ سلوانے میں مکتب نہیں جاتے تھے. وہ سیدھا پرانا لباس ہے کہ اگر وہ سل جائے تو ہی مکتب جائیں گے. اپنا میں تجربہ بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ پھٹے پرانے میں چلے جائیں گے. اور بزرگ بھی سے آئے سمجھتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھلے ہی سے سلجھا کے اسے ٹاٹ کر بھیجے، لیکن پھٹے لباس میں کہیں نہیں ڈرتے تھے. غربت کا کسی کے قریب میں سارا مگر تربیت یافتہ گھر ہے تو جہاں تربیت نہیں ان کی بات نہیں کرتا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ بچہ ٹھیک ہے پرانا لباس پہن کے جائے لیکن پھٹا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل یہ عیب مانا جاتا تھا، آج یہ عیب نہیں ہے. ہم نے دیکھا متعدد تجربے سے نوجوانوں میں ہم نے دیکھا کہ بھیا ابھی میں پرسوں ہی پہن کے بیٹھا ہوا تھا تو لڑکا ہے بات کرنا یہاں سے نہیں سمجھے گا پھاڑی یا پھٹی تھی. یہ سننے پھاڑی یا پھٹی تھی کہ نہیں ایسی ہی خریدی تھی. میں جس منزل پہ لانا چاہتا ہوں اس کو غور کیجیے گا، یہ پھٹی نہیں تھی، خرید کے لایا ہے. 1000 روپے کی، 1200 روپے کی، 1500 روپے کی. اچھا جتنی اچھے ڈیزائن میں پھٹی ہے اتنی مہنگی مل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کل تک جو چیز آیت مانی جاتی تھی، کل تک قرآن سنایا جا رہا تھا، روایتیں سنائی جاتی تھی، حدیث سنائی جاتی تھی، نوجوانوں سے کہا جاتا تھا بھیا داڑھی رکھ لو.
تو آپ کا جواب یہی ہوگا، ہاں ہم سے عشق ضرور کرتے ہیں، ہم ان کو فالو ضرور کرتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ ہم نے کہا کہ اس عشق کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کا عاشق آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ آپ اگر مدد کے لیے بلائے تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا نہیں، تو پھر آئیے میں آپ کو ایک بہترین معشوق بتاؤں جو آپ کو جانتا بھی ہے، آپ کو پہچانتا بھی ہے، اور جب اسے مدد کے لیے بلائے تو وہ آپ کی مدد کو آئے گا بھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اول ہے۔ ان سے عشق کرو، ان سے محبت کرو، ان کے اطاعت سے محبت کرو، انہیں مدد کے لیے بلاؤ گے، یہ پکارو گے، مدد کے لیے آئیں گے بھی۔ اسی لیے ماؤں نے کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کہ جب ملنا علی کو پکارنا۔ کارن عشق کرنا ہے، وہ آپ کو جانتے بھی نہیں۔ بھائی لاکھوں کروڑوں کے فالوور آپ کہتے ہیں، ارے رہتی دنیا سے لے کے قیامت تک کے ان کے فالوور موجود ہیں، لیکن یہ صرف جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہم پر اپنی نگاہوں کو بھی قائم رکھ، تم پکارو تو صحیح۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ان سے عشق کیا جائے، ان سے نہیں۔ یہ خود محتاج ہیں، ان کی شبیہ نہ بنیں۔ اب آپ غور کریں، اس میں ایک ہمارے لیے ایک درس بھی ہے کہ ہم نے داڑھی کی گوئی کیا رکھی، جنس کو پھاڑا کیا، اب میری پہچان ان سے ہونے لگی۔ بھیا یہ ان کے فالوور ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ مولا ہم آپ کے لیے کیسے ذلت بنیں گے، ہم آپ کے لیے کیسے ذلت بنیں گے؟ تو ویسے ہی جیسے آپ کی داڑھی سے پہچان ان کی ہوتی ہے، یہ ان کا فالوور ہے، تمہارے آگے جعفری لگا ہوا ہے، رضوی لگا ہوا ہے، آپ بھی لگا ہوا ہے، حسینی ہو تم، علوی ہو تم، سب سے بڑی محبت لگی ہے کہ تم شیعہ ہو، تم ہمارے نام سے جانے جاتے ہو، تم ہمارے نام سے پہچانے جاتے ہو۔ جب تم کچھ اچھا کرو گے تو کہیں گے یہ جعفری کر رہا ہے، یہ شیعہ کر رہا ہے، یہ علوی کر رہا ہے، یہ رضوی کر رہا ہے، یہ عابدی کر رہا ہے، یہ حسینی کر رہا ہے۔ جب تم کچھ غلط کرو گے تو کہیں گے یہ حسینی ہے، یہ رضوی ہے، یہ عابدی ہے، یہ علوی ہے، یہ علوی ہے۔ پتہ یہ چلا ہماری برائی بھی ان سے منسوب ہو رہی ہے، ہماری اچھائی بھی ان سے منسوب ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ کرنا جو ہم اپنے نام کے لیے عزت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے۔ اگر ہمارے یہاں گناہ پائے گئے تو حسینی ایسے ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم اگر اپنی عزت کا خیال نہیں، اگر اپنی عزت کا خیال نہیں، ان مقدس ذوات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اتنی عظیم مطلب شخصیت ہے۔ اگر ہماری وجہ سے مجروح ہو گئی تو اپنا خدا معاف کرے گا، نہ رسول معاف کرے گا۔ اس لیے ان کی عزت کا خیال رکھا جائے کہ ہم ان سے پہچانے جاتے ہیں، ہمیں ان سے عشق ہے، ہمیں اور عشق کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم ان کے مزاج میں اپنے مزاج کو ملائیں۔ جب ایک مادی محبت یہ کہتی ہے، ایک مادی عشق یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح سے ہو جائیں جیسے وہ ہیں، جب ایک مادی عشق کہتا ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر جبکہ اس عشق کا کوئی بھروسہ نہیں، یا آپ اپنے ہی من میں عشق کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے، لیکن اس عشق کا بہت ہی بڑا رسپانس یہاں ہی نہیں وہاں بھی کام آنے والا ہے۔ ان سے محبت، ان سے عقیدہ صرف دنیا میں ہی نہیں، یہاں بھی عزت کا سبب، وہاں بھی عزت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ان سے محبت کی جائے،
ان سے عشق کی جائے، جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بار بار پوچھیں اس سے کہ کیا ہم حقیقت میں اپنی ماں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اپنی ماں کو چاہتے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، یا صرف دعوے محبت ہے؟ ایسے دعوے محبت ان کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ واقعہ یاد ہوگا ہارون مکی کا، جب ہارون مکی امام کی بارگاہ میں آئے تو امام کی بارگاہ میں ایک شخص موجود تھا، خراسان کا رہنے والا۔ امام سے کہتا ہے، امام آپ بیان کیجیے، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے خاندان، ہمارا شہر آپ کے ساتھ ہے، آپ کھڑے ہوئیے اپنے حق کے لیے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ امام نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہو، تو ہم سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کہا، اچھا، تنور کو جلایا گیا، جب تنور روشن ہو گیا، امام نے کہا، وہ تنور دیکھ رہے تو جل رہا ہے، ہم ہوگا، اور اس تنور میں کود جاؤ، اس آگ میں چلے جاؤ۔ امام کا جیسے یہ کہنا تھا، وہ شخص جو بھی دعویٰ کر رہا تھا، مولا آپ کے بیوے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عاشق ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بیان کیجیے مولا، آپ اپنے حق کو لینے کے لیے کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا، کون جاؤ اس جلتے ہوئے تنور میں؟ مولا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جلانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں اس آگ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر دور سے ہارون مکی دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آئے، امام کی بارگاہ میں سلام کیا۔ امام نے کہا، ہارون، جواب سلام کے بعد وہ تنور دیکھ رہا ہوں، وہ جاؤ اس تنور میں، ہم آپ ہوتے جو ہماری محبت ہے، مولا بھی دور سے تھکا ہوا آیا ہمیں، آرام کرنے نہیں دیجیے، ذرا تھکان اتر تو جانے دیجیے، پھر آپ کو حکم تعمیر کرو۔ نہیں، جیسے کہ امام نے ہارون کو حکم دیا، ہارون جلتے ہوئے تنور میں کود گئے، جلتے ہوئے تنور میں ہارون کود گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص سے جو امام سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، امام نے کہا، اور چلیں دیکھتے ہیں ہارون کا کیا حال ہے۔ اب جب وہ امام کے ساتھ آیا تو کیا دیکھا؟ ہارون آگ پر، اس آگ میں جلتی ہوئی آگ جو انسان کو جلا سکتی تھی، اس آگ کو ہارون نے، اس آگ کو ہارون مکی نے گلزار کر کے اپنا مسلح بنا لیا ہے اور اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے اس موقع کو جملہ یاد آتا ہے کہ یہ ایسے موقع تو ہی تمہارا پر لگا ہے۔ ایک جب نمرود نے جناب ابراہیم کے لیے آگ تیار کی تھی، جناب ابراہیم عشق کی منزل میں تھے خدا کے، جب
ان سے عشق کیا جائے. اگر ان سے محبت صرف زبانی ہے تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہاں نے کیا کہا تمہارے شہر میں کوئی اگر ایسا ہو تو بتاؤ. کوئی اگر تمہارے شہر میں ایسا ہارون کے جیسا ہو تو بتاؤ میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں مولا ہارون جیسا کوئی نہیں ہے. بس ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ پوچھنا ہے کوئی ہارون جیسا. اگر ہے ہارون جیسے تو تیار رہیے. وقت کا حسین کبھی بھی آواز دے سکتا کیا کہنا. لیکن اگر نہیں ہے تو آمادہ کیا جائے. اس لیے اس کے بعد پھر کبھی موقع نہیں ملنے والا ہے. یہ آخری سرکار ہوگی. اس کے بعد قیامت ہی قیامت ہے. اگر ہم آج اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکے ان سے پہلے تو ایمان کا دور رہا. وقت لوگوں کو ملتا رہا. ہمارے پاس وقت کم ہے تیاریاں زیادہ کرنی ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے تیاریاں زیادہ کرنی ہے. اپنے آپ کو اپنے وجود کو امام کے لیے تیار کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل اگر آقا حسین آواز دے کہ ہے کوئی ہارون جیسا شیعہ. ایسا نہ ہو ہمارا امام تنہا کھڑا نظر آئے اور کوئی ہارون مکی جیسا نکل کر سامنے نہ آئے. اس لیے ہم آج اور وہی سے اپنے نفس کو تیار کریں. مولا ہم آمادہ کریں اپنے نفس کو. یہ عشق میں اخلاص چاہتے ہیں. یہ عشق میں محبت چاہتے ہیں. یہ عشق میں محبت چاہتے ہیں. اگر اسے عشق ہے تو حقیقی ہونا چاہیے زبان سے نہیں. اس لیے کہ زبان سے عشق کرنے والے امام حسن کو میدان میں چھوڑ کے چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ کے نیچے سے آپ کا مسلح بھی چھین لیا. یہ زبان کا کرنے والے تھے. یہ زبانی عشق کرنے والے تھے کہ جنگ صفین میں جب کتابوں میں لکھا ہوا دفتیوں میں لکھا ہوا قرآن نظر آیا تو قرآن حقیقی پر تلوار کھینچ لی. یہ زبانی کا کرنے والے جنگ صفین میں موجود تھے. اس لیے مالک لشکر جیسی محبت ہونی چاہیے. اس لیے محبت سلمان جیسی ہونی چاہیے. محبت مقداد جیسی ہونی چاہیے. معصوم نہیں تھے کہ غیر معصوم ہم میں سے تھے. اگر یہ سلمان و گزر بن سکتے ہیں تو ہم ان کے خادم ضرور بن سکتے ہیں. ان کے نوکر ضرور بن سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ہمیں اپنی محبت میں اخلاص دکھایا جائے. اس لیے حسین آپ دیکھیں اگر امام چاہتے تو بہت کربلا میں پہنچ سکتے تھے لوگ. لیکن نہیں, امام نے ایسے کو بھی چنا جو اخلاص کی منزل میں موجود تھے. انشاءاللہ مسلسل مجلسیں ہوں گی. اس کے بعد مجلسیں سیدھی ہوں گی. لیکن آپ غور کریں کہ کل امام حسین علیہ السلام کو مخلص ہونے کی ضرورت تھی. بھلے ہی وہ بہادر تھے تو حسین نے کہہ دیا کہ جیسے صحابی اٹھے ہوئے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. ہمارا مولا بھی وہی چاہتا ہے کہ ہم کو ویسے ہی ساتھی ملے. عزیزوں, ہمارے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, ہمارے وجود کو بچانے کے لیے حسین مظلوم نے معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں. امام نے معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں. ہمیں بچانے کے لیے حسین نے اپنا جوان قربان کیا ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ لاکھ فضائل وارث برسا دیے جائیں, خوب اس کے گوہر لٹائے جائیں, لیکن اگر چند قطرہ آنسو ہماری آنکھوں سے نہ نکلے تو بقی سے آنے والی بیوی ہم سے خوش نہیں ہوتی. امام نے ہمارے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا. اب جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام اہل کرم کے ایام ہے. تاریخ میں لکھا بعد شہادت حسین جب خیمے چڑھنے لگے, بیویوں کے سروں سے دائیں چھینی جانے لگی. ابھی مسیح نے آپ نے شہزادی سکینہ کے سلسلے سے چند بند ملاحظہ کیا. کون سکینہ؟
حسین کی چہیتی سکینہ، کون سکینہ؟ حسین کی لاڈلی سکینہ، وہ سکینہ جسے اپنے بابا کے سینے پہ سکون ملتا تھا، وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ جب حسین مظلوم چلے گئے، خیمہ چلنے لگا، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی دیکھی، میں نے چاہا کہ میں بڑھ کے سکینہ کے دامن سے آگ بجھا دوں۔ سکینہ نے جب مجھے آتے دیکھا، اپنے قدم کو تیزی سے بڑھایا، سکینہ دوڑنے لگی، ایک مرتبہ آگ کے دامن سے الجھ کے یہ چھوٹی سی بچی زمین کربلا پہ گر گئی۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، الہو دامن سے آگ بجھا دوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، اے شہر کوئی ٹھہر جا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم نبی زادیہ ہیں، ہم علی کی پوتی ہے، ہم فاطمہ کی پوتی ہے، اے شہر ٹھہر جا، ہم خاندان رسول ہیں۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ جب ہم نے سنا تو اے بیٹی آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو ایزا نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن چونکہ آپ کے دامن میں آگ ہے میں اسے بجھانا چاہتا ہوں۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ شہر تو مجھ پہ رحم آ گیا ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے شہر اگر تجھے مجھ پہ رحم آ گیا ہے تو اتنا کر مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا میں نے پوچھا اے بیٹی آپ نجف کا راستہ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ شہزادی کہتی ہے شہر میں نجف جاؤں گی، وہاں حلال مشکلات، کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے میرے دادا علی رہتے ہیں۔ میں دادا سے کہوں گی اے کائنات کے مشکل کشا، آپ کی آواز بلند ہو چکی ہے، خدا کسی غم میں نہ لائے، سوائے بڑے سید شعرا میں ان آوازوں پہ رحمت و برکت و رسول ہو۔ اے شہر میں نجف جاؤں گی، میں اپنے دادا سے شکوہ کروں گی، اے دادا آپ کائنات کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آپ آئیے اپنی بیٹی کی مشکل کشائی کیجیے، میں شکوہ کروں گی۔ ارے آپ کی بیٹی آپ لاتی رہی، زینب کے سر سے ناچتی رہی، خیمے چلتے رہے، ارے آپ کی سکینہ کے کانوں سے گچھوارے چھینے گئے۔ اے دادا آپ مشکل کشائی کے لیے نہ آئے، اے شہر میں اپنے دادا سے شکوہ کروں گی۔ اے شمر مجھے تماچے مارتا ہے، پشت پہ درے لگاتا ہے، میں دادا سے تڑپ تڑپ کے شکوہ کروں گی۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جاتی۔ رحمۃ اللہ علیہ وسلم قضائه وتسليما لأمره وسع الذين